السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ 9 اور 10 کا روزہ۔ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ہجری کا سال کا پہلا مہینہ ہے، افضل مہینہ اور حرمت والا۔ سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے اور سال کے اختتام بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے مہینے کے اعتبار سے رمضان کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں۔ یہ بات ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے پر پورے مہینے کی پابندی نہیں۔ خصوصاً عاشورے کا روزہ، 10ویں کا روزہ۔ جب آپ سے اس دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ روزہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پچھلے سال محرم سے اب تک کے گناہوں کا انشاءاللہ معاف ہوگا، یعنی صغیرہ گناہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، نفلی روزہ ہے، چاہے تو رہے یا چھوڑ دے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزے فرض تھے۔ یہ روزہ نہ رکھا تو اجر سے محرومی ہو سکتی ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے، 9 کا روزہ رکھا جائے۔ 7 میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے کا ارادہ کیا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ دن ہے جب یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں آئندہ سال ہو تو اللہ نے چاہا تو ہم 90 دن کا روزہ بھی رکھیں گے۔ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو افضل ہے 2 دن کا رکھیں روزہ، اور یہ سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے صحابہ کو خود ترغیب دلائی کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ ابن عباس کا قول ہے، یہود کی مخالفت کرو، اس طرح کے بعد والا نہیں، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ تو آپ لوگ بھی 9 اور 10 کا روزہ رکھیے انشاءاللہ۔ آپ کے پچھلے سال کے محرم سے آج تک کے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ چاہا تو۔ آپ کو اگر میرا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔